الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ناظرین حضرات، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ امت کے اندر شرک کے نام پہ جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اس کا رد کیا جائے۔ مختلف علماء سو شرک و بدعات کو امت کے اندر رائج کرتے ہیں اور اس شرک کو ولیوں کے ساتھ منسوب کر کے امت کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ بس تم سب چھوڑ چھاڑ کر ان ولیوں کا کلمہ پڑھ لو تو تمہاری کامیابی کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا کوکب نورانی صاحب کا، جس کے اندر انہوں نے اس طرح کی کچھ باتیں کی جو کہ سراسر اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف تھی، اور پھر ان کو منسوب کر دیا گیا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ۔ وہ باتیں کچھ اس طرح تھی کہ کہتے ہیں کوکب نورانی صاحب اپنے کلپ کے اندر کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے 3 سال تک کھانا پینا چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا۔ 3 سال بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں لے کر میرے پاس آئے۔ خضر علیہ السلام، اب ایک کلپ میں پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کا نظریہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور جب ان کو پکارا جائے تو وہ حاجت کے لیے آتے بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، جس کو پراٹھا کہتے ہیں اور شیر مار کہا جاتا ہے، 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے۔ پھر مجھے کہنے لگے، یعنی کہ پیر عبد القادر جیلانی کو کہنے لگے کہ یہ تم 2 روٹیاں کھا لو اور دودھ پی لو۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پر اپنے نبیوں سے یا ان کی امت والوں سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میری ذات کے لیے تم نے 3 سال تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے؟ اللہ نے انسان سے بھوک کہاں پر ڈیمانڈ کی؟ یہ کون سی شریعت ہے جس کے اندر یہ اللہ نے کہا ہو کہ اتنے سال تک تم کچھ نہ کھاؤ پیو گے تو پھر میرے ولی بنو گے، پھر نیک بنو گے، پھر جنت کے حقدار بنو گے؟ بلکہ اسلامی تعلیمات تو اس کے برخلاف ہیں۔ اس کے اندر تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا آ جائے تو اللہ کی عبادات کو تھوڑا سا لیٹ کر لو۔ جب کھانا حاضر ہو، نماز ہو رہی ہو تو نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے کھانا کھا لینا۔ تو یہاں انہوں نے کھانا چھوڑنے کو عبادات تصور کی۔ چلو کھانا چھوڑ بھی دیا، تو اب یہ بتلائیں یہ کون سی عبادت ہے؟ کیسی عبادت ہے؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان ولی بن گیا، انسان بہت بڑا اللہ کا بزرگ بن گیا؟ کھانے پینے کا تعلق انسان کی ایک حاجت کے ساتھ ہے، انہوں نے عبادات کو اور پیروں کی کرامات کے اندر شامل کر دیا، اور وہ کرامات
جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، جو اللہ کی ریکوائرمنٹس ہی نہیں ہے، جو اللہ کا مطالبہ ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی نہیں ہوئی، ایسے کہتے ہیں 3 سال تک کچھ نہ کھایا۔ خضر علیہ السلام خود میرے پاس 2 روغنی نان، 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے، مجھے کہا کھا لو۔ آگے سے غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کیسے؟ اللہ نے غوث پاک کو وحی کی تھی کہ میرے لیے 3 سال تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ غوث پاک سے ہم کلام ہوتے تھے، انہوں نے کر دیا ہے، ویسے آگے آ رہا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، غوث پاک کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر یہ کھانے کے لیے دے۔ غوث پاک نے کہا اگر رب نے بھیجا ہے تو پھر وہ مجھے کہے گا تو میں کھاؤں گا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ مجھے خود کہے گا تو میں کھاؤں گا۔ تو کیا کہتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم تو کھا لے، تجھے میرے حق کی قسم تو کھا لے۔ میرے بھائیوں دیکھیں، اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ کسی سے ہم کلام نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کسی کو جبریل کے ذریعے خبر نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے ابھی تک پیروں کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے، جو نبیوں کی صفات تھی وہ پیروں کو دی ہوئی ہیں۔ اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، غیب سے آواز دی، سیم وہی سین اٹھایا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا کہ ان کو بھی غیب سے آواز آئی کہ کھا پی لو۔ صحابہ کرام کا تو یہ عالم ہوا کرتا تھا، غزوہ خندق پہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ کرام کے پیٹوں کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے، بھوک کی وجہ سے نڈال ہو گئے تھے، کھانے کو نہ کچھ ہونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے نڈال تھے۔ تو یہاں پر کھانا پینا چھوڑا ہوا، اور کھانا پینا چھوڑ دینا کون سی عبادت ہے؟ یا اس کے ساتھ امت کو کیا میسج دے رہے؟ امت کو تعلیمات کون سی دے رہے؟ امت کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ امت کو کیا بتلایا جا رہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، سارے آج کے مولوی چھوڑے، یہ تو ہر مہینے 11 ان کے نام کی کھاتے، تو 3 سال تک 11 کو چھوڑے اور کھانا پینا چھوڑے، یہ ان کی تعلیمات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں بتلائی جا رہی ہیں؟ کس وجہ سے بتلائی جا رہی ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ایسی شرکیہ اور گھٹیا باتیں کرنے کا، ایسی جھوٹی باتیں کرنے کا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 3 سال تک کچھ کھایا پیا نہیں، یہ انسانی تقاضوں کے خلاف ہے، یہ نہ کرامتیں ہیں بلکہ صرف اور صرف جھوٹ ہے۔ نہ بزرگوں کے کھاتے میں ایسی باتیں ہیں، نہ بزرگوں کی یہ تعلیمات تھی۔ جو نیک اللہ کے ولی تھے انہوں نے خالص توحید کا کام کیا۔ اللہ نے نبیوں کے بعد کسی سے ہم کلام ہونے والا یہ سلسلہ جاری نہیں رکھا، نہ وحی نازل ہوئی، نہ جبریل کسی کے پاس آیا، نہ اللہ نے ڈائریکٹ کسی سے بات کی، نہ اللہ نے غیبی طور پر کسی سے بات کی۔ یہ اپنی گمراہیوں میں، اپنے شرک میں نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں، نہ نیک لوگوں کو چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی یہ نبیوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ 3 سال تک کھانا چھوڑنا اگر عبادت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی تعلیمات دے کر جاتے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں غور و فکر کریں، جو سچا سونا ستھرا دین ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ سے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔